حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نکتہ ہے وحدت حسین ہے، ہر طبقے بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، ہماری لغزشوں کے باوجود ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا۔ خدا کا شکر ہے، ہماری تقصیرات کے باوجود اس نے ہمیں سید الشہداء کے فرش اعضا کی سعادت نصیب کی ہے۔ نسلوں کا فرق تھا، زمانے کا، جگہ کا، لیکن خداوند متعال نے ہمیں امام حسین کے غم سے محروم نہیں کیا، وہ غم ہمیں نصیب کیا۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ان کے جانثاروں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا متعال نے دین مبین کے اندر جو ہدایت نصیب فرمائی ہے، وہ ہدایت کئی اعتبار سے باقی تمام رہنمائیوں کے اوپر برتری رکھتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی مشکل ہوتی ہے، اس مشکل کا ہم ایک حل پیش کرتے ہیں، کچھ عرصے وہ حل کارآمد ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس حل کا فائدہ اتنا نہیں رہا، اب وہ بات باقی نہیں رہی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی مشکل ہوتی ہے، ہم اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک اور مشکل بنا دیتے ہیں، ایک اور مشکل بن جاتی ہے، پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک اور مشکل کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو خدا کا دین ہوتا ہے، اس میں ایسا کوئی نقص نہیں ہوتا، یہ جامع ہوتا ہے، پوری کائنات کے لیے ہوتا ہے، کبھی بھی اس کی کہنا چاہیے تاریخ ایکسپائر نہیں ہوتی۔ 1400 سال پہلے بھی حل یہی تھا، 1400 سال بعد بھی یہی حل ہوگا، عمیق ترین حل دے گا، نہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، نہ اس سے کوئی برائی آئے گی، صرف ایک چیلنج ہے، دین پہ عمل کرو، منمانی مت کرو، بس ایک چیلنج۔
جو پوری جد و جہد ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو سید الشہداء کے نام گرامی کے حوالے سے عزاداری اور عزاداری کے ساتھ جو کچھ انجام پا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر، یہ ساری جد و جہد کیا ہے؟ دین کا احیاء، جس کے لیے سید الشہداء نے جان دی، ذکر امام ہو، اور جس طرح کربلا نے اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد ہر دور میں حسین کا پیغام دین کو زندہ کرتا رہے، یہ احیاء دین ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ پوری تحریک اس کام کے لیے کہ ہم لوگ دین کو سیکھیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جتنے بھی مجالس کے سلسلے ہیں ظاہر ہے یہ سب چند اہداف کے ساتھ انجام پانے چاہیے، اور چونکہ پہلا دن ہے اس سلسلے میں یہاں عشرہ مجالس کا، تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر عرض کر دوں، اور یہ میں عرض کر رہا ہوتا ہوں اس لیے ہوتا ہے تاکہ مجھے یاد رہے، مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، آپ کے ذہن میں بھی رہے گا، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے یہ جو عزاداری کا عمل ہے اس کی معنویت میں اور زیادہ اضافہ ہو، اس کی روحانیت کے اندر اس کی تاثیر بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایسا محترم، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو اجتماعات ہیں جو دین کے نام پہ انجام پاتے ہیں، سید الشہداء کے نام پہ انجام پاتے ہیں، یہ مادی اجتماعات نہیں ہیں۔ مادی اجتماعات میں اور روحانی اجتماعات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ تعالی، مادی اجتماعات کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے شاپنگ ہال، شاپنگ مال میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں اور چیزیں بک رہی ہیں، صحیح ہے؟ کوئی پوچھتا ہے کہ اس کی رونق عدل سے ہے یا ظلم سے؟ نہیں، کوشچن ہی نہیں۔ بھئی ایک شاپنگ مال ہے، اس کے اندر دکانیں ہیں، دکانوں سے لوگ خرید رہے ہیں، ایک بیچ رہا ہے، ایک خرید رہا ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اچھا، کوئی پوچھتا ہے کہ جس کمائی سے خریدا ہے، جس کمائی سے بیچا ہے، یہ عدل سے لیا تھا یا ظلم سے لیا تھا؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں مادی اجتماع۔ مادی اجتماع مثلا نعوذ باللہ تعالی گناہ کے نام پہ کچھ لوگ جمع ہوئے، نعوذ باللہ تعالی کسی جگہ کے اوپر گناہ کے نام پہ جمع ہوئے۔ اچھا، یہ جو جمع ہوئے تو شب گناہ میں گزار دی، صبح اپنی دانش میں خوش اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کسی نے پوچھنا ہے کہ یہ گناہ سے خوش تھے یا ثواب سے خوش تھے؟ نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مادی اجتماعات ہیں، میٹیریلز ہیں سارے۔ معوذ باللہ تعالی، اچھی مثال دوں، برے کی مثال ایک ہو گئی، اب اچھی کی مثال۔ مثلا کچھ لوگ جمع ہوئے، کوئی خاص پیسہ خرچ نہیں ہوا، کوئی خاص پیسہ خرچ نہیں ہوا، اٹھے بیٹھے اپنی صلہ رحم کو انجام دیا، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ملے، ہنسی خوشی چند گھنٹے وقت گزارے، گھروں کو چلے گئے، صحیح ہے؟ کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، کوئی شوبازی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، صحیح؟ اجتماع تھا، چلا گیا۔ اس میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ برکت ہے۔ اچھا، مادی اعتبار سے اس کی ویلیو، میٹیریل ویلیو کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک شاپنگ مال کے اندر ایک دن میں کتنے بزنس ہوتے ہیں؟ ایک گھنٹے میں کتنا پیسہ بکتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہاں کیا ہوا؟ یہاں تو شاید اس کے 1/4 لوگ بھی نہیں بیٹھے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا، ان باتوں کو ہماری گھٹیوں میں ڈالا گیا ہے۔ ہماری گھٹیوں میں کچھ باتیں پڑی ہیں، وہ کیا پڑی ہیں؟ ہماری گھٹی میں یہ بات پڑی ہے کہ 50,000 لوگ جمع ہو جائیں، نہیں 5 ملین جمع ہو جائیں، 5 افراد کے چادر کے نیچے جمع ہونے کی فضیلت نہیں آئے گی۔ 5 ملین جمع کر دو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو اہل بیت کی رہنمائی ہے، اور یہ چاہے نشانی کے طور پر بھی ہمارے ذہنوں میں رہ گئی ہو، ساری باتیں تو ہمیں نہیں معلوم، یاد بھی نہیں رہتی، نہ بھی رہی ہوں، صرف نشانیاں ذہن میں رہ جائیں۔ مثلا حدیث قصہ کا واقعہ ذہن میں ہے، تقریباً ہر اہل بیت کے چاہنے والے بچے بڑے کو بوڑھے کو سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں نشانی کیا ہے؟ اس میں نشانی یہ ہے کہ بھئی 5 تن جمع ہوئے تھے، تعداد کتنی ہے؟ 5۔
5 لاکھ ہے، 50,000 ہے، 50 لاکھ ہے، 5 کروڑ ہے؟ نہیں۔ اور اس کی فضیلت کتنے پہ بھاری ہے؟ ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، نہ زمین نہ آسمان ان کے سوا کسی کے لیے خلق نہیں ہوئی، خلق ان کے لیے ہوئی۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو سیکھ لینی چاہیے، اور جتنا زیادہ جلدی گہرائی میں جا کے سیکھیں گے ہماری تبعیت اور پیروی اہل بیت سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ ایک مادی زندگی ہے، ایک روحانی زندگی ہے۔ آپ اور میں اپنے سٹینڈرڈز کو کسی بھی طرح محنت کر کے یہ جو روحانی سٹینڈرڈز تھے غیر مادی، جو اہل بیت نے ہمیشہ یہی دکھائے، کبھی انہوں نے مادی سٹینڈرڈز کے اوپر محنت نہیں کی، نہ وہ انہوں نے ہمیں سکھائے۔ حقیقت یہ مثلا اب میں صرف ذکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جو ہم سب کو معلوم ہے، بچپن سے ہم سن رہے ہیں بھائی، سورہ دہر کے اندر آیے کریمہ اتر آئی، انما نطعمکم لوجہ اللہ یطعمون الطعام لحبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ کتنی روٹیوں پر؟ کتنی روٹیوں پر؟ گننے میں آؤ تو کچھ بھی نہیں ہے، گننے میں آؤ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا آٹا لگا ہوگا ان روٹیوں کے اوپر، کتنا پانی لگا ہوگا ان روٹیوں پر، کتنی محنت لگی ہوگی جسمانی، لیکن اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بنانے والی سیدہ ہیں، دینے والی سیدہ ہیں، یہ غرض ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل۔ انہوں نے اپنی حیات طیبہ سے ہمیں یہ غیر مادی سٹینڈرڈز دیے ہیں۔ اب جو ہم لوگوں میں جو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، وہ یہ کہ بھئی ان معیارات کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں۔ اچھا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ کہ رہنا تو یہی ہے، ہمیشہ یہ چیلنج تھا، یہ چیلنج ہمیشہ تھا۔ مثلا جب خود خاندان اطہارت و طہارت تشریف فرما تھے ظاہری طور پہ دنیا کے اندر، تب بھی یہی چیلنج تھا۔ آپ نہج و بلاغہ کے جملات دیکھیے، روایات دیکھیے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس زمانے میں بھی یہی چیلنج تھا کہ وہ تعلیمات کچھ اور دے رہے تھے اور معاشرے کی حاکم فضا کچھ اور تھا۔ وہ کہیں اور لے جا رہے ہیں، دنیا کہیں اور جا رہی ہے۔ یہی چیلنج ابھی بھی ہے، اور جس چیز کو ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں اس وقت احساس کر رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے جیسے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ انسانوں کی جو طبیعتیں ہیں وہ اپنے محور کو تلاش کر لیں گی اور اس محور سے جڑیں گی۔ اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ہمارے پاس جو روایات امام کی غیبت کے دورانیے کو بیان کرتی ہیں، اس میں کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جو بہت پرانے وقت کو بیان کرتی ہیں۔ مثلا جب غیبت شروع ہوئی، کچھ روایات ایسی ہیں جن کا خطاب عمومی ہے، غیبت کے زمانے میں یہ ہوگا۔ کچھ روایات ایسی ہیں جو غیبت کے آخری دورانیوں کو ظاہر کرتی ہیں، آخری وقت۔ صحیح؟ اب وہ آخری وقت 100 سال ہے، 200 سال ہے، 50 سال ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جو روایات ہوتی ہیں جو تقریباً غیبت کے آخری وقت کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے قیامت سے پہلے کے جو روایات احوال بیان کرتی ہیں، ان ایسی روایات کو وقت کے حالات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اشراط الساعہ، اس زمانے کے حالات، اس زمانے کے واقعات۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو روایات اس لمحے کو بیان کر رہی ہیں جو غیبت سے پہلے کی ہیں، ان کے اندر ایک خاصہ ہے، ان کے اندر ایک خاص بات ہے۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ اس زمانے کے عوام 3 حصوں میں نہیں ہیں، 2 حصوں میں۔ 3 حصوں سے میرا مطلب کیا ہے؟ 3 حصوں سے مطلب یہ ہے کہ کچھ حق پر ہیں، کچھ باطل ہیں، کچھ بیچ میں ہیں جن کا نہیں پتا یہ کہاں ہے۔ نہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ وہ جو غیبت سے پہلے کا زمانہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ جس کو ہم لوگ اپنی عوامی زبان میں کہتے ہیں گرے ایریا، وہ گرے ایریا ختم ہو جاتا ہے، کیمپس بن جاتے ہیں، یا حق پر ہے یا باطل پر۔
حق پر ہے تو عن بصیرتن، اپنی بصیرت کے ساتھ حق پر ہے، باطل پر ہے وہ بھی جان بوجھ کر ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ میں باطل پر ہوں۔ تو معمولاً یہ ہے کہ جو اس زمانے کی روایات بیان کرتی ہیں وہ اس طرح کی ہیں۔ اب یہ جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے آج کل دیکھ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ اس دور کو امپلیمنٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو حق پر ہے اس کو پتہ ہے میں نے اس کی کیا قیمت دی ہے، قیمت دے کے حق پر ہے، اور جو باطل پر ہے اس کو بھی پتہ ہے میں کیا چھوڑ کر باطل پہ آ جاؤں، اس کو بھی پتہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کام آسان نہیں ہوگا، یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ ایک اور پہلو سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ جو تاریخ میں جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ تاریخیں تکرار ہوتی ہیں۔ اگر تاریخیں تکرار نہیں ہوں تو علم تاریخ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ علم تاریخ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے یہ تکرار ہو جائیں گے۔ مثلا ایسی میں کہہ رہا ہوں ذہن سے نزدیک لانے کے لیے کہ بھئی یہ جو میڈیسنز بنتی ہیں، اب جیسے ویکسین کے اوپر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ کووڈ-19 کے لیے ویکسین بنا رہے ہیں، تو یہ جو میڈیسن بنیں گی یہ تو بالآخر کسی ایک لیب میں بنے گی نا، ایک ملک کے اندر بنے گی، پھر ٹیسٹ ہوں گے وہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر۔ مثلا حتیٰ جب فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول، کتنے بھی لیول اس کے ٹیسٹنگ کے ہیں، سارے ٹیسٹنگ کر لیے انہوں نے۔ اچھا پھر یہ سب کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ سب لوگ اس کو استعمال کر لیں، تو دنیا کے سارے انسانوں پہ تجربے ہوئے تھے کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں، کچھ لوگوں پہ تجربے ہوئے تھے، پھر اس سے ایک جنرلائزیشن لی گئی کہ بھئی جتنی ہم ورائٹی کر سکتے تھے ہم نے کر لی، اب یہ سارے انسانوں کی کام آئے گی۔ تو یہ جو جنرلائزیشن ہے اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بیس یہ ہے کہ سب ایک جیسے ہیں، بیس یہ ہے۔ اگر پیناڈل کا ایک اثر میرے اوپر ہے تو یہ بھائی پہلے کہیں لیب میں میرے اوپر ٹیسٹ ہوا تھا؟ نہیں، کسی اور پہ ٹیسٹ ہوا تھا، تو اس کا حکم میرے اوپر کیسے آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ میری فزیکل اسٹرکچرز وہی ہیں جو اس کے فزیکل اسٹرکچرز ہیں، صحیح ہے؟ تو جب ہم قانون بناتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ قانون ریپیٹ ہوگا، چونکہ فنڈامنٹلز وہی ہیں۔ فزکس کے لاز مثلا فلاں ملک کے اندر ڈسکور کیے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے پھیلا دیے، کیوں؟ فزیکل باڈیز تو ایک ہی جیسے بہیو کریں گے، صحیح ہے؟ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے تاریخ میں فلاں قوم نے یہ کیا، کیا خدا تاریخ سکھا رہا ہے ہمیں صرف تاریخ سکھانے کے لیے؟ نہیں، تو یہ تاریخ کیوں بتا رہا ہے؟ تاریخ اس لیے بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس دور میں جو کیا تھا اور قومیں بھی ان حالتوں میں یہی کریں گے، ریپیٹ ہوگا۔ یہ جس طرح میڈیسن میں ہوتا ہے کہ یہ دوائی ریپیٹ کی جائے گی، چونکہ باڈی وہی باڈی ہے، تاریخ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر تاریخ ریپیٹ ہو رہی ہے اور ریپیٹ ہوتی ہے تو پھر اسی خاطر یہ قرآن کریم میں مثلا مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اب اگر کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں واقعے کو تم زندہ رکھو، تو کیوں زندہ رکھو؟ کیونکہ اس واقعے کی یوٹیلیٹی بار بار آئے گی، اس واقعے کا اثر بار بار آئے گا، بار بار ایسے حالات آئیں گے، تمہیں یہی کرنا ہوگا، اس سے سیکھنا ہوگا۔ اب آپ تصور کر لو کہ شہادت امام حسین کیوں ریپیٹ ہوتی ہے؟ اس لیے ریپیٹ ہوتی ہے، کیوں؟ یہ چیلنج بار بار آئیں گے۔ سب سے زیادہ پوری انسانیت میں جو واقعہ دہرایا گیا ہے وہ واقعہ کربلا کے تو پیرالل کوئی بھی واقعہ نہیں ہے جو دہرایا گیا ہے۔ ہم سب کو معلوم کہ بھئی یہ کروڑوں لوگ اتنی مدت سے اتنے جذبے کے ساتھ ہر سال اتنے دن یہ واقعہ دہراتے ہیں۔ دنیا کا کون سا واقعہ اتنا دہرایا گیا اتنے اجتماعات کے ساتھ؟ تو یہ جو خدا متعال نے یہ نظام رکھا ہے کہ یہ واقعہ دہراؤ دہراؤ، اور جتنے بھی دہرانے کے طریقے میں اجزاء رکھے ہیں وہ پھیلانے والے رکھے ہیں، واقعے کو پھیلاؤ۔ یہ تو ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کہ ہم سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ ہمیں جو چیز پھیلانی تھی وہ ہم نے محدود نہ کر دی ہو کہیں، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔
مثلا ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں گیا، وہاں پہ عاشور کا جلوس نکلا، تو عاشور کا جلوس نکلا تو وہ جو کمیونٹی تھی جو جلوس نکال رہی تھی، انہوں نے بازار سے گزرنا تھا اور چاروں طرف جلوس کے انہوں نے رسہ باندھا ہوا تھا کہ اس کمیونٹی کے علاوہ کوئی بندہ مارکیٹ سے اندر نہ آ جائے۔ تو میں نے دیکھ کر ان سے یہ کہا کہ بھائی اگر ہم نے یہی کرنا ہے کہ باہر کا کوئی بندہ اندر نہ آئے تو ہم باہر آئے کیوں تھے؟ آئے کس لیے تھے ہم؟ پھر تو بھائی اگر میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے تو میں اپنے کمپاؤنڈ میں بیٹھ کے کر لوں گا۔ یہ تو خدا نے، دین نے، علماء نے جو سیکھا اہل بیت عطا علیہ السلام سے ہم کو بتایا، وہ یہ بتایا یہ کہ تم جلوس لے کے آؤ تاکہ جو نہیں جانتا حسین کو وہ جان سکے کسی طریقے سے، پیغام پھیلے۔ اور وہ بہت اچھا میرے خیال میں شاید آیت اللہ محسن قراتی نے ایک دفعہ تذکرہ کیا، کہنے کہ اگر کوئی شادی تاج باجے یہ بجاتا ہوا کہیں سے گزرے نا تو 100 میں سے شاید 10 لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیوں جا رہا ہے، خوش ہے جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی روتا ہوا گزرے، اگر کوئی روتا ہوا گزرے تو اگر اس کو 10 لوگوں نے پوچھا نا، اس کو 50 لوگ پوچھیں گے یہ رو کیوں رہا ہے؟ خوشی میں تو ہر آدمی گھوم رہا ہوتا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں ساری چیزیں ایسی دی ہیں کہ ہم اس کو پھیلائیں۔ جو پھیلوایا کیوں ہے؟ پھیلوایا اس لیے کہ یہ حسینیت ابدی پیغام ہے، اس میں ایک ابدیت ہے۔ پتہ نہیں کیوں بعض دوست احباب ہمارے شاید اس سے ڈر رہے ہیں کہ ہم حسینیت تعبیر کریں، نہیں معلوم کیوں۔ یا مثلا ایک جملہ جو مشہور و معروف ہے، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، میں بعض دوستوں کی طرف سے یہ سن رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جملے کے اوپر محنت نہیں کرنی چاہیے چونکہ یہ روایت نہیں ہے۔ ہاں روایت نہیں ہے، مشہور ہے، روایت نہیں ہے لیکن مشہور ہے۔ اچھا اس میں کیا برائی ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کل یوم عاشورا، تو کیا مثال کے طور پر کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دن کا تقدس عاشورا کے دن کا تقدس ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ شب قدر شب قدر ہے، دوسری کوئی شب قدر نہیں ہو سکتی۔ یوم عرفہ ہے، کوئی اور دن یوم عرفہ نہیں ہو سکتا۔ عاشور ہے، سال کا کوئی دن عاشور نہیں بن سکتا۔ لیکن کیا عاشور کا پیغام سال کے باقی دنوں میں کام نہیں آ سکتا؟ کیا آ سکتا ہے؟ عاشور کا پیغام کیا ہے؟ اہل بیت کی عظمت ہے، دین کے نام پہ قربانی ہے، اصولوں کے اوپر زندگی گزارنی ہے، یہ عاشور کا پیغام ہے۔ تو یہ سال کے باقی دنوں میں کام آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے۔ تو کل یوم عاشورا کہنے میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے ہمارے خیال میں، اس اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں عاشور کا دن ہر دن ہے، تو کوئی یہ ڈر رہا ہے کہ عاشور کے دن کا تقدس ہم ختم کر دیں گے چونکہ ہم ہر دن عاشور کہہ دیں گے، نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ زیارت عاشور ہے، دوسری زیارتیں اگر کوئی ہر روز پڑھ رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ تقدس کم نہیں ہوگا، اس سے تقدس اور بڑھے گا۔ عاشور کا دن عاشور کا دن ہے، دوسرے دن دن ہے لیکن پیغام سرایت کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، صحیح ہے، یہ کراچی ہے، کیا یہ کربلا ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی یہ کہے گا جب کہے گا کل یوم کل ارض کربلا تو اس کا مطلب ہے یہ کربلا؟ نعوذ باللہ، کوئی یہ کہے گا؟ نہیں، کیوں کہے گا؟ کربلا ہے، باقی دنیا ہے، اس کا مقابلہ کسی سے کوئی چیز نہیں کیا جا سکتا۔ کربلا خاک شفا ہے، دنیا کی کوئی اور خاک شفا نہیں ہے، صرف سید الشہداء کی مقدس سرزمین خاک شفا ہے۔ تو یہ جو کل ارض کربلا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس طرح کربلا میں کچھ لوگوں نے اہل بیت کی وفاداری میں قربانیاں دی تھیں، ہر زمین قربانی طلب کرتی ہے، یہ مطلب، اس میں کیا قباحت ہے؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں اس طریقے سے کنفیوژنز ہو جاتی ہیں۔ اب کیوں سمجھ، ایک لحاظ سے سمجھ میں آ بھی رہا ہے کہ کنفیوژنز کیوں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہمارے پاس اس سے بڑے مسائل ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو لب لباب تھا میرے کہنے کا وہ بیچ میں یہ بھی آ گئی، میں نے کہا اس کی بھی توضیح عرض کر دوں، کئی دن سے میرے ذہن میں تھا۔ کل جو مطلب تھا وہ یہ کہ بھئی یہ جو ساری تاریخیں ہیں یہ تکرار ہوتی ہیں، اور تکرار ہو کر ہمیں کچھ درس دے رہی ہوتی ہیں۔ کربلا کا پیغام بھی ایک درس ہے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ اب اس سے ذرا سے بڑھتے ہوئے میں جو عشرہ مجالس میں مد نظر ہے کہ عرض کرنا ہے وہ بھی عرض کر دوں، اور ایک پوائنٹ اور اس میں اضافہ کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ قومیں
لوگ زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں یہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا، اوقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی سختی آتی ہے، کبھی نرمی آتی ہے، کبھی تنگی آتی ہے، کبھی وسعت ہوتی ہے، کبھی دشمنی بڑھتی ہے، کبھی دوستیاں ہوتی ہیں۔ دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کا کام یہ ہے کہ ہمیں رہنمائی دے کہ مختلف حالات میں تمہیں کیا انجام دینا ہے۔ دین کا کام یہ ہے۔ ابھی ہم آج کل ایک خاص حالت سے گزر رہے ہیں، اور وہ خاص حالت ہم سب کو یہ پتا ہے کہ بھئی یہ بہت چیلنجنگ ہے، اس میں چیلنج کافی زیادہ ہے۔ اب میں ان چیلنجز کی کمپلیکیشن کے اندر، اس کی ڈیٹیلز میں، اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ بھئی ایک چیلنج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دین کے ماننے والوں کے سامنے ایسے چیلنجز آتے ہیں تو دین کی تعلیمات میں وہ کون سا حصہ ہوتا ہے جو ان چیلنجز کو فیس کرنے میں مدد دیتا ہے؟ میں اس کو عرض کروں گا، کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اس وقت ایسا ہو گیا ہے کہ تقریباً جتنے لوگ ہیں سب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی حل یا کوئی نہ کوئی تبصرہ یا کوئی نہ کوئی بات ہوگی، بھئی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اب یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ تو میرا سوال اپنے آپ سے یہ ہے کہ بھئی دین کا طالب علم ہونے کے ناطے جب دیندار لوگ ایسی کسی مشکل میں آتے ہیں تو دین کوئی رہنمائی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ خاص کر مکتب اہل بیت کے اندر تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی کیا جو مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ صورتحال پہلی دفعہ آئی ہے؟ نہیں، 1400 سال وقت گزارا ہے الحمدللہ۔ اس 1400 سال میں کسی ایک محلے کے اندر تو ہم نہیں بیٹھے تھے، اتنی جگہوں پہ بکھرے ہوئے تھے، سب جگہ پہ جو حالات تھے کیا سارے ایک جیسے تھے؟ نہیں۔ تو ایسے چیلنجز پہلے آئے ہوں گے یا نہیں آئے ہوں گے؟ اس سے کہیں سنگین آئے ہوں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ابھی میں کل شاید کہیں دیکھ رہا تھا کہ 19ویں صدی میں 2 دفعہ کربلا پہ حملہ ہوا ہے، اور ایک دفعہ میں آیت اللہ بہجت نے بھی ایک دفعہ تذکرہ کیا، ایک دفعہ میں تقریباً 10,000 لوگ شہید ہوئے تھے کربلا کے اندر۔ نجف میں اسی وقت میں نجف پہ بھی حملہ کیا تھا، اور یہ سب وہی حجاز سے اٹھ کے وہ جو نجدی لوگ تھے یہ لوگ گئے تھے اور ان لوگوں نے حملے کیے تھے۔ تو نجف کے گرد فصیل تھی، فصیل بنی ہوئی تھی، دیوار جو بڑی اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں شہر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو نجف بھی محاصرے میں گیا لیکن نجف کو نقصان نہیں پہنچا، چونکہ فصیل تھی، لوگ مقاومت کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ دشمن اندر نہیں آ سکا۔ لیکن کربلا کے اندر فصیل نہیں تھی، کربلا کے اندر فصیل نہیں تھی، یہ جتھے لے کر آئے، اندر گھس گئے، 10,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے اس وقت۔ جو حرکتیں ہوئیں وہ اللہ جانتا ہے کیا کیا حرکتیں ہوئیں۔ یہ مسائل آئے یا نہیں آئے تاریخ کے اندر؟ بہت ہیں، بڑی بڑی سختیاں جھیلی۔ یہ ان سب سے یہ قوم نکلتی کیسے ہے؟ کیا ہوتا ہے تو پھر یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر پھر ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں کہ نہیں اب یہ نہیں ہونا، تو پھر نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ۔ اس وقت جب وہ حملہ ہوا تھا نا، اس کے چند سال کے بعد دوبارہ بھی ایک اور حملہ ہوا تھا، 2 دفعہ حملہ ہوا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین اس وقت سے لے کر اب سب سے نزدیک اگر کبھی آئے تو یہ داعش آئے تھے، داعش آئے تھے، اور یہ شاید اپنی دانش میں یہ سوچ رہے تھے کہ 125 سال پہلے والا کیس ریپیٹ ہوگا، یہ اپنی دانش میں سوچ رہے تھے۔ اچھا اب فصیل وسیل بھی کوئی نہیں ہے، اب فصیل نہیں تھی، اب تھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی فصیل۔ اب دیوار نہیں تھی، اب خود بندے تھے، مرجع تقلید کا حکم تھا، اور انسانوں نے کئی لاکھ میں جا کر دفاع کے لیے اپنی جانیں لگائیں تھیں۔ سیکھ لیا نا، ایک تجربہ ہو گیا 100 سال 125 سال پہلے، اس سے ایک بات سیکھ لی۔ کیا سیکھا مجھے کہ بھائی جب وہ ٹائم آئے پھر جان دینی ہے، دفاع کے لیے کرو، جو کچھ بھی کرو جان دینی ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو خیر میں کہوں گی یہ پھر بھی چھوٹا چیلنج ہے۔ چھوٹا چیلنج کیوں ہے؟ حملہ جسم پر ہے، جسم پہ حملہ چھوٹا چیلنج ہوتا ہے۔ سخت حملہ کب ہوتا ہے؟ سخت حملہ وہ ہوتا ہے جب فکر کے اوپر ہوتا ہے، وہ سخت حملہ ہوتا ہے۔ سخت حملہ کب ہوتا ہے؟ جب کنفیوژن آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فتنہ۔ جب فتنہ پھیلتا ہے تو چیلنج بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جنگ ہو رہی ہو۔
اب ہم اگر انصاف سے ہم دیکھیں نا تو ہم لوگوں نے 5-10 سال پہلے جو وقت گزارا تھا نا وہ جسموں کا حملہ تھا، اب فتنوں کا حملہ ہے، اب فتنوں کا حملہ ہے، صحیح ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ میں آپ کو سکون سے کہہ دوں کیپیسٹی ہماری سب کو جھیلنے کی ہے، یہ جھیل لیں گے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بھائی جب وہ 10-15 سال پہلے ہو رہا تھا، روزانہ بندے شہید ہو رہے تھے، جنازے اٹھ رہے تھے، تب لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ کیوں ڈریں؟ کیوں گھبرائیں؟ جس قوم کا وارث نہ ہو وہ گھبرائے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، یا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ دیکھو بھائی، ہم لوگ ایک نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس نظام کا ایک سردار ہے، اور وہ سردار آگاہ بھی ہے، بابصیرت بھی ہے، نمائندہ خدا بھی ہے۔ بھائی اس سردار نے ہمیں چھوٹے سے ایک گروہ سے نکال کر دنیا کی طاقت بنایا ہے۔ یہ ہے چھوٹے سے گروہ تھے بھائی، جب کربلا ہوئی کتنے لوگ ساتھ دینے والے تھے امام کو؟ جب بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے کتنے لوگ تھے ساتھ دینے والے؟ نہیں تھے نا لوگ۔ وہاں سے نکال کر اس جگہ تک پہنچایا ہے، صحیح ہے۔ یہ بغیر چیلنجز کے نہیں ہوا ہے، ایسے پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے اور گزر گئے ہیں۔ یہ سارے حالات تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر ہم الحمدللہ اس زمانے میں جب ایران عراق میں مسائل چل رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، تو 4 سال میں نے جنگ کا دور گزارا ہے وہاں، تو میں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ چکا ہوں کہ جس کو دیکھ کر عام آدمیوں کا تو ویسے ہی پتہ پانی ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، صحیح ہے۔ اس کے باوجود گزر گیا نا، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ایک بات ہے، طاقت میں کمی آئی یا بڑھ گئی؟ بڑھ گئی الحمدللہ۔ اٹھاؤ کوئی بھی دور اٹھا لو، آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال، 400 سال، صرف ایک بات جانتا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ ایک لہر بنتی ہے لیکن اگلی موج پچھلی سے بہت اوپر جاتی ہے، یہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر وہ اس سے اوپر جاتی ہے۔ تو یہ 1300 سال، جتنے سال، 1400 سال، جتنا بھی ٹائم گزرا ہے، یہ ایسے ہی گزرا ہے لیکن سرخرو ہو کر ہوا ہے، تو گھبرانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کسی نے کبھی مجھ سے کہا، جب 2004-05 تھا، جب صدام کا دور ختم ہوا، امریکہ آیا اور اس نے نجف کی طرف حملہ کیا، کربلا کی طرف گئے، یہ ساری باتیں ہوئی، تو کسی نے مجھ سے کہا کہ اب کیا ہوگا، یہ امریکنز یہاں پہ آ گئے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ ان روزوں کے اطراف میں نا 1200 سال سے بیٹھے ہیں، صحیح ہے۔ اس دوران چنگیز اور ہلاکو بھی آ کے جا چکے ہیں، ہم نہیں ہلے ہیں یہاں سے، صحیح ہے۔ یہ امریکہ کچھ بھی نہیں ہے، اس نے جانا ہے۔ ہم کل بھی یہیں تھے، آج بھی یہیں ہیں، کل بھی یہیں رہنا ہے ہمیں۔ کل بھی ہم سید الشہداء کا ماتم کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کریں گے۔ کل بھی جلوس نکالتے تھے، آج بھی نکال رہے ہیں، کل بھی نکالیں گے۔ بچے ہمارے پہلے بھی امام کا نام لیتے تھے، ابھی بھی لے رہے ہیں، آگے بھی لیتے رہیں گے۔ اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف کیا ہے، ہمیں معلوم ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہمیں معلوم، ہم نے اپنے امام سے سیکھا کہ بھئی ہدف کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ ہم سیکھے ہوئے۔ تو وہ جو سخت ترین حالات ہوں اس کے اندر آپ صرف ایک کام کر سکتے، بار بار اپنے ذہن کی طرف، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک کام بار بار کرو، تمسک کرو اہل بیت اطہار کے ستونوں سے، ان عظیم الشان شخصیتوں سے تمسک کرو، جو بظاہر ریڑھ کی ہڈیاں کچل دینے والے حالات ہوتے ہیں، ان میں انہوں نے استقامت دکھائی ہے۔ وہ حالات ہوتے ہیں نا جس میں انسان کی ہڈیاں کچل جائیں، اس میں انہوں نے استقامت دکھائی ہے، اور نہ صرف انہوں نے دکھائی ہے بلکہ ان کے اصحاب نے بھی دکھائی ہے۔ تمسک کرو، سیکھنے کی کوشش کریں یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ تمسک کے 2 راستے ہیں، ایک تو تمسک عبادت میں ہوتا ہے، جیسے آپ مثلا دعائے توسل پڑھیں، دوسری دعائیں پڑھیں قرآن کریم کے ذریعے سے، ایک ہوتا ہے تمسک عمل کے اندر۔
کہ آپ عملی زندگی کے اندر دیکھیں کہ وہ اس کام کو کیسے کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ جو اب تک ہم نے دیکھا ہے وہ یہ کہ اس قوم کی کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ 26 سال تو ہمیں بھی 24 سال ہو گئے پاکستان واپس آئے ہوئے اور مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تو ہم نے دیکھا کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی ایک دور ہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ سیکھیں گے، اور سیکھنے کے بعد اس میں بھی سرخروئی خدا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہماری کوشش اس عشرہ مجلس کے لیے کیا ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، آپ لوگ کافی لوگ وہ ہیں جو ہر سال کبھی نہ کبھی تشریف لاتے ہیں تو جانتے ہی ہیں، لیکن میں دہرانے کی خاطر اس کو عرض کر دوں دوبارہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہم لوگ چونکہ مختلف جگہوں پہ مجلسیں پڑھتے ہیں تو 2 مہینے 8 دن کے لیے ہم تقسیم کر لیتے ہیں، پھر کہ بھئی مثال کے طور پر اس شہر کے اندر اتنے دن پڑھنا ہے، اس شہر میں اتنے دن۔ تو کراچی میں پڑھنے کے لیے ہم نے یہ پہلی سے 10 سفر برسوں سے رکھا ہوا ہے، اور اس میں یہی ایک یہاں پڑھتے ہیں اور ایک اس بھوجانی ہال میں سولجر بازار میں، کبھی وہاں پہلے ہو جاتا ہے پھر یہاں دوسرا ہو جاتا ہے، کبھی یہاں پہلے پھر وہاں دوسرا، اس طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم نے ان کو سب چیزوں کو جب تقسیم کیا تو ہم اس بات کے نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی ایک عشرہ ہماری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے اس سے پھر دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، کہ جس کا تعلق نہج البلاغہ سے ہو، ان کو نہج البلاغہ پہ ہونا چاہیے۔ تو کئی سال جب ہو گئے تو پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کو نہج البلاغہ کے لیے ہمیں ڈیووٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سال سے ہم نہج البلاغہ کے مختلف پہلوؤں کے اوپر عرائض پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس سال بھی ہم نے مجموعی طور پر جو ہدف رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ ہم نہج البلاغہ ہی کے اوپر انشاءاللہ 10 دن عرائض پیش کریں گے۔ اس میں ایک تھوڑی سی تفصیل ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس میں ایک چیلنج جو بالکل انیشل چیلنج ہوتا ہے وہ یہ کہ بھئی آپ نہج البلاغہ پہ بولنا چاہتے ہیں کس انداز میں۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک موضوع لے لیتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں نہج البلاغہ کی روشنی میں۔ موضوع اصل ہوتا ہے، نہج البلاغہ سے آپ ایکسٹریکٹ کریں گے، اس سے نکال کے بتائیں گے۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خطبہ لے لیتے ہیں اور اس خطبے کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے آپ اپنے بیانات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے ہم مختلف سالوں میں کر چکے۔ آپ کو اگر یاد ہو پچھلے سال ہم نے ایک لیٹر لیا تھا، خطبہ نہیں تھا، مکتوب تھا، اور اس کے اوپر ہم نے عرائض پیش کیے تھے۔ اب اس سال جب ہم کرنے لگے اور تیاری کر رہے تھے تو ایک کتاب ہے آیت اللہ العظمہ مرحوم بہجت کے علی اللہ مقام الشریف، انہوں نے سید الشہداء کے حوالے سے جو بیانات دیے ہیں اس کو کمپائل کیا گیا اور ایک کتاب بنی ہے۔ اردو میں میرا نہیں خیال ترجمہ ہوئی ہو ابھی، لیکن بہرحال نفیس کتاب ہے۔ اس میں ایک چیپٹر سید الشہداء کے مصائب پر ہے، ایک چیپٹر سید الشہداء سے محبت کا اجر، اس طرح کر کے مختلف چیپٹرز ہیں۔ تو اس میں ایک چیپٹر تھا کہ جو سید الشہداء کے عزاداری کرنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو میں اتفاقاً اس کو کھول کے پڑھ رہا تھا کہ بھئی چلو اس میں سے کچھ میرے لیے انسائٹ ملے گی، تو اس میں کچھ چیزیں آئیں، پھر اچانک میں ایک صفحے پہ پہنچا تو میں کہ شاید یہ میرے لیے ایک میسیج ہے تو مجھے یہ کر لینا چاہیے۔ اس میں لکھا تھا کہ کاش ایسا ہو، اس طرح کیا لکھا تھا کہ کاش ایسا ہو کہ جو بولنے والے ہیں وہ نہج البلاغہ کے چھوٹے چھوٹے خطبے انتخاب کریں اور اس کے اوپر مجلس پڑھ لیا کریں، تو لوگوں کو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ امیر المومنین کے خطبے کے اندر درس میں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کہ مثلا کاش لوگ یہ کریں تو لوگوں کو ایسا لگے گا کہ جیسے امام سے درس لیں گے۔ جب میں نے وہ پڑھا تو پھر میں نے کہا میں ایک خطبے کا انتخاب نہیں کروں گا، اب میں پھر یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں چھوٹے چھوٹے جو خطبے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو مکاتبے ہیں ان کا انتخاب کرتا ہوں اور اس میں سے لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب میں نے بھی پہلے کبھی اس کا اس طرح سے تجربہ نہیں کیا ہوا، اور ہر سال یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہوگا کیا، لیکن ہر سال خدا کوئی نہ کوئی برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اس سال بھی میں اس رسک کے اوپر شروع کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، حقیقت ہے کمزور انسان ہوں، وہ غلطیاں بھی کر سکتا ہوں، لیکن ابھی گویا مجھے یوں لگا جیسے ان کی بات پہ مجھے عمل کرنا چاہیے، تو میں اس کا انتخاب کر بیٹھا ہوں
اب میں یہ کروں گا کہ ہر روز انشاءاللہ تھوڑا سا ایک موضوع بنا کر ایک خطبہ چھوٹا سا کوئی حصہ لے کر اس کے اوپر آپ کی خدمت میں آرائز پیش کروں گا، اور انشاءاللہ خدا ہمیں مولانا امیر المومنین کی معنویت، روحانیت، ان کی ہدایت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیلنج ہے، وہ چیلنج کیا ہے؟ اس چیلنج کا تعلق بھی میری ایک ویکنس ہے، میری ایک کمزوری ہے۔ میرا حافظہ کوئی بہت اچھا حافظہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے نہج البلاغہ حفظ نہیں کیا، میں نہیں کر سکا۔ قرآن کریم بھی حفظ نہیں کیا، تھوڑی سی صورتیں کچھ تھوڑی بہت حفظ کی، لیکن نہج البلاغہ کے خطبے تو مجھ سے حفظ نہیں ہو پائے۔ کچھ جملے حفظ ہو جاتے ہیں، 2-4 جملے بول لیتا ہوں ادھر ادھر، لیکن پورا خطبہ حفظ کروں یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں دیکھا میں نہیں کر پاؤں گا۔ اچھا، اب معمولاً جو ہمارے جیسے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کچھ کھول کے پڑھ رہے ہیں نا تو یہ روٹین کے خلاف ہے، آپ یہ نہیں کریں، کھول کے پڑھیں گے تو پھر یہ لوگوں کی اٹینشنز چلی جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ویکنس ہمارے اندر ہے، ہمیں خطبہ یاد نہیں ہو رہا ہے، حفظ نہیں ہو پاتا مجھ سے، تو میرے پاس 2 چانس ہوتے ہیں، یا تو میں چھوڑ دوں یا میں ٹھیک ہے دیکھ کے پڑھوں گا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا روٹین تم خراب کر دیتے ہو، مجلس کی فضا کم ہو جاتی ہے، تو میں یہ چھوڑنے کا رسک نہیں لوں گا، اس کا رسک لے لوں گا، ٹھیک ہے۔ کوئی زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا بھائی دیکھ کے پڑھتا ہے، تو میں کیا کروں؟ مجھ سے اگر حفظ نہیں ہوتا تو میرے پاس دوسرا راستہ یہ ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس پہ بھی اب آپ کہیں گے اپنی ساری چیزوں کو آغا بہجت کے کندھے پہ ڈال کے بچا رہا ہے، انہوں نے اس پہ بھی لکھا تھا، ایک صفحہ اس کے اوپر بھی تھا کہ بھائی یہ کیوں یہ کر رہے ہو کہ دیکھ کے نہیں پڑھتے۔ میں تو کہا کہنے گے آپ لوگ کیوں یہ غلطی کر رہے ہیں کہ دیکھ کے نہیں پڑھتے، دیکھ کے پڑھیں تاکہ روایت کے صحیح الفاظ پہنچائیں، آپ اپنے اس کے اوپر اعتماد نہ کریں حافظے کے اوپر۔ تو بہرحال میں نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی ساری غلطی وہاں سے پوری کروں گا، جو میری کمزوری ہے وہ کمزوری ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں اس راستے کو بہتر سمجھ رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرج۔ خطبہ نمبر 199، خطبہ نمبر 199 کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو میں معمولاً خطبوں کی ترتیب عرض کرتا ہوں یہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ الشریف ان کی ترتیب سے ہے۔ جو دوسرے ہمارے پاس ترتیبات موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، 1-2 خطبے آگے پیچھے ہوتے ہیں بعض ترتیبوں کے اندر، لیکن بہرحال میرے پاس زیادہ تر مفتی جعفر صاحب کا ہوتا ہے قرآن کریم کا ترجمہ، نہج البلاغہ کو تو میں اس سے عرض کرتا ہوں۔ اس ترتیب میں خطبہ نمبر 199 فرمایا ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت اہلہ، اور یہ اس گفتگو سے مناسبت میں تھا، ظاہر ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ فرمایا اے لوگوں، ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے گھبراؤ نہیں۔ جب تم ہدایت کے راستے پہ چلو گے تو ہجوم تمہارے ساتھ چلے گا یا کم لوگ تمہارے ساتھ چلیں گے؟ کم لوگ چلیں گے، کم لوگ۔ کیوں؟ وَخَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے کم بندے شاکر۔ آیا ہدایت پہ چلنا آسان ہے؟ لمبی مدت میں بہت آسان ہے، کم مدت میں بہت سخت، بہت مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ بھئی جب آپ میرے اور آپ کے سامنے ہدایت کا کوئی راستہ ہوگا تو اس ہدایت کے راستے میں کوئی چیلنج ہوگا، مثلا ایک طرف ظلم ہوگا ایک طرف عدل ہوگا، تو چیلنج کیا ہوگا؟ چیلنج یہ ہوگا کہ ظالم کے خلاف بولو۔ اب یہ آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ یہ کسی بھی دور میں آسان نہیں ہوگا، یہ قطعی بات، یہ مشکل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا غلط اصولوں پہ اہل دنیا کے ہاتھوں بن جاتی ہے۔ مثلا لوگ نمائشی کام زیادہ پسند کرتے ہیں یا بنیادی کام زیادہ پسند کرتے ہیں؟ نمائشی کام۔ فکری کام پہ جمع ہوتے ہیں یا کھیل کود پہ جمع ہوتے ہیں؟ کھیل کود پہ زیادہ جمع ہوتے ہیں۔ تو جب دنیا ایسی دنیا ہوتی ہے اور کوئی حق کے راستے پہ چلے تو آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ طبیعتاً مشکل ہوگا، جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، مال خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ امام نے جان و مال کا تذکرہ نہیں کیا۔ بھئی امام یہ بھی فرما سکتے تھے نا کہ بھئی جب تم حق کے راستے پہ چلو تو جان جانے سے مت گھبراؤ، یہ نہیں تذکرہ کیا۔ مال دینے سے مت گھبراؤ، یہ بھی تذکرہ نہیں کیا۔ امام نے ایک اور پوائنٹ بیان کیا ہے
اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے اس کا مطلب بڑا چیلنج یہ ہے، یہ چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو مثلا اگر میں حق کے راستے پہ چلوں، ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری جان گئی، چلو میں ہو گیا شہید ہو گیا، اچھا اب کوئی تکلیف مجھے آ سکتی ہے کیا؟ نہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ بھئی ایک بندہ خدا مثلا 25 سال 30 سال جوانی کے اندر حق کے راستے پہ چلا، شہید ہو گیا، اب اسے کوئی تکلیف آئے گی؟ نہیں آئے گی، اس کا تو معاملہ ختم ہو گیا نا۔ تو یہ گھبرائے کہ میں کیوں چلا؟ نہیں، اس کو معاملہ ختم۔ پیسہ دینا پڑ جائے گا، حق کے راستے پہ چلو گے پیسہ دینا پڑے گا، یہ سختی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل سختی ہے۔ امام نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ کس کا تذکرہ کیا؟ ایک اور چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ایسا چیلنج ہے کہ یہ سمجھ لو پہاڑ سے کم ہو تو پھر چکنا چور ہو جائے گا، یہ آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تنہائی کا چیلنج، اکیلے چلنے کا چیلنج۔ ہم لوگ بہت ساری قربانیاں جان کی دے سکتے ہیں، مال کی بھی دے سکتے ہیں، لیکن دوسروں کی باتیں سہنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ اس کو کم نہیں سمجھیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تقریباً لاؤبالی ہوتے ہیں، جو کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، انہیں کوئی چیلنج نہیں آتا اس قسم کا۔ لیکن یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، کیا یہ لاؤبالی ہوتے ہیں؟ نہیں، لاؤبالی نہیں ہوتے، معمولاً کیئرنگ ہوتے ہیں، خیال کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو دوسرے باتیں کہتے ہیں نا، وہ ان کے دلوں کو جا کے لگتی ہیں، اندر ایک خلوص بھی ہوتا ہے، تو پرخلوص دل کے اوپر جب وہ بات لگتی ہے تو متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت کے اوپر اور چیزیں اتنی بھاری نہیں گزرتی، یہ چیز بہت بھاری گزرتی ہے۔ امام نے اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ امام فرمانے جب تم حق کے راستے پہ چلو گے نا تو تمہارے سامنے ایک مسئلہ آئے گا، وہ کیا؟ تنہائی کا مسئلہ۔ یہ جو تنہائی ہوتی ہے، اس کو عربی میں تنہائی کی ایک الجھن ہوتی ہے، انسان تنہا ہوتا ہے، ایک الجھن ہوتی ہے۔ فرض کرو کوئی ڈر نہیں ہے، پھر بھی ایک الجھن ہوتی ہے تنہائی کی۔ اس تنہائی کی الجھن کو ٹیکنیکلی وحشت کہتے ہیں۔ وحشت، آپ نے سنا ہے نا یہ وحشت کا لفظ، کہ بھئی کوئی انسان وحشت، تنہائی کی ایک وحشت ہوتی ہے، تو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی جان نہیں لے رہا ہے، لیکن یہی کہ اکیلا ہے۔ تو امام فرمانا اس وحشت پہ کنٹرول کرو تم لوگ، اس وحشت سے مت ڈرو۔ اب کیسے مت ڈرو اور کیوں، اس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ، لوگوں اس بات سے مت خوف کھاؤ، ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے مت خوف کھاؤ، وحشت نہ کرو۔ فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل، لوگ جمع ہو گئے ایک ایسے دسترخوان پر جس کا پیٹ بھرنا کچھ دیر کے لیے ہے، لیکن اس کی بھوک بہت لمبی ہے۔ کس پہ لوگ جمع ہوئے ہوئے؟ دنیا کے اوپر۔ امام فرمانے جو تم اکیلے کھڑے ہو نا، اس وجہ سے کہ تم ان کی دنیا میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر تم انہی کی طرح دنیا طلب بن جاتے، دنیا کے پرستار بن جاتے، تو یہ تمہیں قبول کر لیتے۔ تم دنیا طلبی میں نہیں پڑے، دنیا کے پیچھے نہیں مرے، یہ دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، سیراب ہو جائیں گے، پیٹ ان کا بھر جائے گا، لیکن ان کا پیٹ بھرنا تھوڑی سی دیر کے لیے ہوگا، اور پھر جو بھوک انہیں اٹھانی ہے اس بھوک کا کوئی حساب نہیں۔ اب تم کیا کرو؟ تم تھوڑا سا اس بھوک کے اوپر صبر کر لو، بس تم اس بھوک کے اوپر صبر کر لو۔ اچھا اس بھوک کا مطلب کیا ہوا؟ اس بھوک کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کام کرو گے جس میں تمہاری زیادہ اپریسیشن نہیں ہوگی، زیادہ تعریفیں نہیں ہوگی، دوسرے لوگوں کے پاس جھمگھٹے لگے ہوئے ہوں گے، تمہیں شاید تنہا کھڑا ہونا پڑے گا، یہی ہوگا نا۔ تم کبھی کسی کو مدد کے لیے بلاؤ گے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، یہی ہوگا نا۔ اس سے وحشت کھا رہے ہو۔ امام فرمانے تم اس سے مت گھبراؤ، اس سے مت گھبراؤ۔ اس کے بعد امام فرمانے تم کیا سوچ کے مت گھبراؤ، کیا سوچ کے مت گھبراؤ۔ بھائی جب انسان اکیلا ہوگا تو گھبرائے گا نہیں گھبرائے گا؟ گھبرائے گا۔ امام فرمائے کیا سوچ کے نہیں گھبراؤ۔ اس کو دیکھیں، یہ بہت خوبصورت حصہ، ایک اور خوبصورت ہے۔ فرمایا ایھا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط
اے لوگوں، انسانوں کو جمع کیا جائے گا ان کی محبتوں کے اوپر اور ان کی نفرتوں کے اوپر، ناراضگیوں کے اوپر. لوگوں کو جمع کیا جائے گا محبتوں کے اوپر اور ناراضگیوں کے اوپر. کیا مطلب؟ بھئی تم اکیلے کھڑے ہو نا، اور تمہارے دل میں محبت کس کی ہے جس کی خاطر اکیلے کھڑے ہو؟ تمہیں ان کے ساتھ جمع کیا جائے گا جن کی محبت کی خاطر تم اکیلے کھڑے ہو. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل. یہ رائے حل ہے. تم یہ دیکھو کہ تم جو تنہا کھڑے ہو یہ کس کی محبت میں تنہا کھڑے ہو. اگر دنیا کی محبت میں کوئی تنہا کھڑا ہے، اس طرح کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جاؤ دنیا کے ساتھ مل جاؤ جا کے. اگر تم کھڑے ہوئے ہو اہل بیت کی محبت میں تو آج تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا، لیکن کل تم یاد رکھنا تم اس محبت کے ناطے ان کے ساتھ جمع کیے جاؤ گے، ان کے ساتھ جمع کیے جاؤ گے. اور اسی طریقے سے اگر تم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، مثلا ایک جگہ ظلم ہوا، کسی نے ظلم کے اوپر اعتراض کیا، تو اسے تنہا ہونا پڑے گا نہیں ہونا پڑے گا؟ ہونا پڑے گا. تنہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا جو عدل کے لیے آواز اٹھاتے تھے. اچھا اگر آواز نہیں اٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ اگر آواز نہیں اٹھائے گا تو اسے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جو یہ ظلم کر رہے تھے، جو یہ ظلم کر رہے تھے. اب امام نے یہاں تک لانے کے بعد مثال ارشاد فرمائی. فرمایا یہ جو قوم سمود نے اس ناقے کو ذبح کیا تھا وہ پوری قوم نے نہیں کیا تھا، ایک آدمی نے کیا تھا، لیکن جب عذاب آیا تو پوری قوم کے اوپر آ گیا. امام کی جملہ درس کروں، خوبصورتی یہاں پر ہے. وَإِنَّمَا أَقَرَ نَاقَةَ سَمُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَأَمَّهُمَ اللَّهُ بِالْعَذَابِ لَمَّا أَمَّوْهُ بِالرَّزَاقِ. فرمایا کہ یہ جو ناقہ سمود کو آخر کیا تھا وہ ایک آدمی نے کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب سب کے لیے کر دیا. کیوں کیا؟ چونکہ وہ لوگ عمومیت کے ساتھ اس کام کے اوپر راضی ہو گئے. تو خداوند متعال نے فرمایا فَأَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. فَأَقَرُوهَا کا مطلب کیا ہے؟ سب نے مل کے مارا، سب نے مل کے مارا. جبکہ مارا کس نے تھا؟ ایک آدمی نے. تو خدا نے کیوں کہا سب نے مل کے مارا؟ چونکہ راضی تھے اس کے اوپر، چونکہ راضی تھے. فَأَقَرُوهَا خدا نے متعال نے فرمایا فَأَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَمَا كَانَ إِلَّا أَنَّا خارت ارضهم بالسخفہ. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ وہ اپنے کیے بے نادم پشیمان ہوئے. عذاب کی آمد یوں تھی کہ زمین کے دھنسنے اور زلزلوں کے جھٹکے سے گڑگڑاہٹ ہونے لگی، جیسے نرم زمین میں ہل چلانے کی آواز آتی ہو. اور آخر میں امام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس من سلک الطریق الواضح ورد الماء ومن خالف وقع فی التیہ. جو سرچشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے، جو واضح اور روشن راستے پہ چلتا ہے وہ سرچشمے پہ پہنچ جاتا ہے. جو واضح اور روشن ہدایت پہ چلتا ہے وہ تو پانی تک پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہی پہنچا، چاہے وہ تنہائی کے ساتھ پہنچا. اور جو اس کو فالو نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ پھر بیابان میں رہ جاتا ہے، وہ بے آب و گیا زمین میں جا پڑتا ہے. اب یہ مثال جو ہے اس کو بھی ذرا سا عرض کروں اور انشاءاللہ مصائب کے چند جملے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. متصل کرتے ہوئے آپ حق کی خاطر کھڑے ہوں، آپ کو تنہائی اٹھانی پڑے گی. آپ کے دل میں احساس کیا ہو؟ آپ کے دل میں احساس اور یہ ایک چیک کا راستہ بھی ہے وہی کہ آپ اس راستے پہ کیوں کھڑے ہیں، کس کی محبت میں کھڑے ہیں. اگر دنیا کی کسی ہدف سے کھڑے ہیں نقصان کریں، آپ نقصان کریں. اگر آپ کسی بڑی حقیقت کی محبت میں کھڑے ہیں آپ کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، آپ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں. اچھا خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ظلم ہوا اور آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو کیا ہوگا؟ آواز نہیں اٹھائی تو ظالم کے ساتھ کھڑے کر دیے جاؤ گے. جیسے کہ ناقے کو ایک آدمی نے مارا تھا لیکن خدا نے کہا سب نے مارا، جبکہ سب نے نہیں مارا تھا، مارا ایک آدمی نے تھا. تو وہ لوگ اس کے گھاٹے کے اندر شریک ہو گئے. آخر میں امام نے فرمایا جو واضح اور روشن دلیل پر عمل کرے گا وہ پانی تک پہنچ جائے گا.
صحیح. البتہ پانی کو میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں، سرچشمے اور پانی میں بہت فرق ہوتا ہے. سرچشمہ کسے کہتے ہیں؟ چشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے اس کو کہتے ہیں سر چشمہ. سر چشمہ، البتہ اس کا سر تو نہیں ہوتا، لیکن سر کا مطلب یہاں پہ وہ جگہ جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے. تو جو شخص واضح اور روشن دلیل پہ چلے گا وہ سر چشمے پر پہنچ جائے گا. سر چشمہ کس چیز کا ہے؟ ہدایت کا سر چشمہ ہے. پھر اس کو کبھی پیاس نہیں رہے گی. لیکن اگر کسی نے ان دلائل کا انکار کیا تو کیا ہوگا؟ بظاہر تو جم گھٹے میں چلے گا، لیکن آخر میں پہنچے گا بیابان کے اندر، وہاں پہ اسے کچھ نصیب نہیں ہونے والا. ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی اسی حالت میں ہیں. کیا مطلب؟ چیلنج آئے گا، اس چیلنج میں تنہائی اٹھانی پڑے گی. اس تنہائی کے اندر اس بات پہ صبر کر کے گزار لیا کہ جن کی محبت میں اٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں رکھا جائے گا، تو ہم سرچشمے ہدایت پہ پہنچ جائیں گے. سرچشمے ہدایت پہ پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر گمراہی نہیں ہے، پھر غلطی نہیں ہے، پھر کام صحیح ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ چیلنج نہیں لیا تو کیا ہوگا؟ پھر بے آب و گیاہ بیابان کے اندر جانا پڑے گا. یہ سمبل کس بات کا ہوتا ہے؟ بے آب و گیاہ بیابان، یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ وقت لیے بغیر مزید آپ کا عرض کرتا چلوں. بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کی ایک نافرمانی کی تو خدا فرماتا ہے 40 سال صحرا میں گھومے. 40 سال صحرا میں گھومے. 40 سال صحرا میں گھومے کیا مطلب؟ بتاتے ہیں روایت کے صبح کو کہیں سے نکلتے تھے کہ بھئی یہاں پہنچنا ہے، چلتے رہتے تھے، شام کو پہنچتے تھے، صبح کو اٹھتے تھے، دیکھتے تھے کل جہاں سے چلے تھے آج وہیں کھڑے. صحیح ہے؟ فزیکلی کوئی فاصلہ طے کر رہے تھے کیا؟ 40 سال کوئی صحرا چلے تو صحرا ختم نہیں ہوگا کیا؟ ہو جائے گا نا. اس کا مطلب ہے معاملہ فزیکل صحرا کا نہیں تھا، یہ معاشرتی صحرا تھا. یہ معاشرتی صحرا کیا مطلب؟ ایک قوم کسی نعرے کو لے کے چلتی ہے، 40 سال گھومتی رہتی ہے، اس نعرے میں پیش قدمی نہیں کرتی، اپنے اہداف کو حاصل نہیں کرتی. کیوں یہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر رہی؟ چونکہ روشن اور واضح دلیلوں کی پیروی نہیں کی اس نے. اگر روشن اور واضح دلیلوں کی پیروی کرتی تو سرچشمہ ہدایت پہ پہنچ جاتی اور یہ بے آب و گیاہ جنگلوں کے اندر نہ گھومنا پڑتا اسے. یہ ہدایت آج کے لیے بھی ہے اور یہی ہدایت ماضی کو دوبارہ سانچنے کے لیے ہے. پیچھے کیا غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی قوم کو ایسی مشکل میں آنا پڑ جاتا ہے جہاں اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے اہداف پورے کیوں نہیں ہو رہے. اس کو سوچنا پڑے گا. تھوڑا سا یہ مبہم رہے یہ بہتر ہے، اس سے زیادہ کھولنا اس کو بہت اچھا نہیں ہوگا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا مبہم رہنی چاہیے. تو تھوڑا سا اس کو سوچیں کہ بھائی واضح اور روشن دلیل کون سی ہیں جس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے تھا اور کر لینا چاہیے ہے، تاکہ انشاءاللہ خداوند متعال سرچشمہ ہدایت سے متصل کر دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. کوشش کریں گے کہ کل انشاءاللہ اسی طرح کسی خطبے کا انتخاب کریں، اس سے کچھ پوائنٹس کو حاصل کریں جس سے ہم موجودہ صورتحال میں اپنی زندگی کے اندر مولا کی ہدایت کو حاصل کریں اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں. ہم سب کو ایک بات معلوم ہے، یہ دنیا گزر جائے گی، یہ دنیا نہیں بچے گی. نہ ہم یہاں رہیں گے نہ اس دنیا نے یہاں رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم دنیا کے لیے خلق نہیں کیے گئے، تم آخرت کے لیے خلق کیے گئے. انما خلقتم للآخرہ لا للدنیا وخلقتم للبقاء لا للفنا. تم دنیا کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہو، تم آخرت کے لیے خلق کیے گئے ہو. تم باقی کے لیے خلق کیے گئے ہو، فنا ہونے والی دنیا کے لیے خلق نہیں کیے گئے. انما تنقلون من دار الى دار. تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے چلے جاؤ. یہ اتنا عظیم الشان بیان ہے، یہ جو 3 جملے ہیں نا، اتنا عظیم الشان بیان ہے، کاش یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے. میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا
کہ برسوں لگتے ہیں جب انسان کو مولا کا کوئی دو لفظ کا ایک فرمان سمجھ میں آتا ہے، برسوں لگتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، 96 میں 84 میں طالب علم ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ نہج و بلاغہ کہیں نہ کہیں پڑھ رہا ہوں گا، لیکن برسوں لگتے ہیں جب امام کے دو جملے، ایک جملے جس میں دو لفظ ہوں، یہ دل میں اترتی ہے بات کہ ہاں یہ بات کہی امام نے۔ تو یہ جو 3 جملے میں نے آپ سے کہے نا امام کے، تم لوگ خلق ہو آخرت کے لیے نہ دنیا کے لیے، اور خلق ہو بقا کے لیے نہ فنا کے لیے، اور تم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے چلے جاؤ۔ اس کو جتنا غور کر سکتے ہیں غور کرو، اس میں بہت راز ہے، اور جتنا یہ راز کھلتا چلا جائے ہماری زندگی آسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بہت کم پتہ ہے، بہت کم پتہ ہے۔ البتہ ممکن ہے اور لوگوں کو زیادہ پتہ ہو، میں جاہل ہوں، بہت کم پتہ ہے موت کے بعد ہے کیا، بہت کم پتہ ہے ہم لوگوں کو لگ رہا ہے ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، نہیں اتنا پتہ۔ یہ کیا مرحلہ ہے، لوگ مرتے ہیں پھر کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں پر، لیکن مولا کے کلام کے اندر کافی چیزوں کے لیے رہنمائی ہے ہمارے پاس کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو یہ جو ارواح ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کی امانتیں ہیں، یہ جو نفوس ہمارے پاس ہیں یہ خدا کی امانتیں ہیں، یہ امانت ہمیں خدا کے ہاتھ میں دینی ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ رجوع بھی کوئی جسمانی سفر نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شہادتوں نے ہمیں یہ سمجھنا آسان کیا۔ یہ جو دوسری قوموں کے اندر شہادتوں کا تصور اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کے رہنماؤں میں اتنے شہید نہیں ہیں، اور تشیع کے اندر شہادت کا تصور بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہر امام شہید ہے، ہر امام شہید ہے۔ امام تو شہید ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے زندہ رہتے ہوئے کئی مرتبہ شہادتیں دے دی۔ مرنا تو آسان کام ہوتا ہے، روز روز مرنا بہت مشکل۔ کوئی ایک دفعہ شہید ہو، شمشیر لگے، جسم کٹے، شہید ہو جائے۔ کوئی ہر روز ایک بازار میں جا رہا ہو، کون سا کام مشکل ہے۔ کوئی اپنے امام کے سامنے کھڑا ہو عاشور کے دن، امام حسین سے اجازت لے کے جنگ کرنے کے لیے جائے، زمین کے اوپر گر جائے، امام حسین آئے اس کے لاشے کو اٹھائیں۔ اگر مقابلہ نہ کرو تو یہ بھی مشکل ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں سید سجاد ہوں، گردن میں توق ہو، پاؤں میں زنجیریں اور بیڑیوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام سجاد ایک بازار سے دوسرے بازار لے جائے جائے۔ ایسے چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے نا، یہ ہمارے لیے تو یہ بھی ساختے ہیں۔ اب اگر اگلا جملہ مجھے کہنا پڑ جائے، اب سوچو بنت رسول اللہ ہو اور دربار میں آئے۔ مولا علی جیسا شمشیر زن، مولا علی امیر المومنین جیسا صاحب ذوالفقار ہو، شمشیر کے دستے پہ ہاتھ رکھے اور بنت رسول اللہ کو کوئی تماشا مار رہا ہے۔ یہ تو شہادتوں سے بہت بڑھ کر ہے یہ باتیں۔ اہل بیت اطہار نے یہ سب دیکھ لیا، اور بس وہ لمحہ آیا جب مولا امیر المومنین کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مولا امیر المومنین کے دفاع میں موجود ہیں، اور دست مبارک پر اتنے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ان کی مصائب کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے وارث کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، امام کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ نبیک و عطرتہ الطاہرین۔